یہود نے پوچھا تھا حضرت عمر سے، آپ کے پیغمبر کے پاس وہی کون لاتا ہے؟ کہا جبریل۔ کہا وہ تو ہمارا بدترین دشمن ہے، ہمارے باپ دادو تمام قبائل و اقوام کو غرق کرنے والا ہے۔ تو عمر نے پوچھا جبریل کا خدا کے ہاں کیا مقام ہے؟ کہا دائیں طرف۔ کہا اور فرشتے؟ کا بائیں طرف۔ کہا جو دائیں طرف ہوتا ہے وہ افضل ہے یا بائیں طرف؟ کہا دائیں طرف۔ علماء لکھتے ہیں یہ پہلا موقع ہے جس میں حضرت عمر کی موافقت ہے۔ قرآن مجید میں 28 آیات ہے جہاں حضرت عمر کی موافقت ہے۔ جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے الیان التمر فی موافقات عمر۔ الیان التمر پکے پکائے کھجور ہے حضرت عمر کی موافقات پر۔ انہوں نے 22 جگہ لکھی ہے لیکن اصل جگہ ہے 28۔ قل آپ فرماؤ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہو دشمن جبریل کا۔ اب آگے جملہ معترضہ کے طور پر تفصیل ہے، دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، پس بے شک اس نے تو اتارا ہے آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وہ خود تو نہیں لایا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرنے والی کتابیں اگلی کتابوں کی، وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب نیری ہدایت و خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ طالب علموں، انہوں نے تو صرف جبریل کو دشمن کہا اور اللہ نے کہا یہ میرے بھی دشمن ہے، فرشتوں کے بھی دشمن ہے، تمام پیغمبروں کے دشمن ہے اور جبریل و میکائیل کے بھی دشمن ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ مجتہدین سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ محدثین کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں اور جو بدعتی اینڈ کمپنی دیوبندی اکابر اور بزرگوں کو برا کہتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، یہی لوگ شیخ عبد القادر کے بھی دشمن ہیں، معین الدین چشتی کے بھی، نظام الدین کے بھی، اور حضرت حسین و حضرت علی کے بھی، اور تمام انبیاء اور مرسلین کے بھی۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سب سے محبت، احترام، تقدس کے درجے میں عقیدت نصیب فرمائی، والحمدللہ علی ھذا۔ جو کوئی ہو دشمن اللہ تعالی کا یا اس کے فرشتوں اور پیغمبروں جبریل میکائیل کا، پس بے شک اللہ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ پاکان زمانہ، پارسایان وقت کے خلاف ایسی بدگوئی کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ شخص دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے۔ دشمن خدا، دشمن رسول ہونے کے بعد کائنات میں کوئی بھی قابل تعریف آدمی اس کا دوست نہیں ہے، سب کی نظروں سے وہ گرا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ رافضی، غیر مقلد، پرویز، بدعتی، یہ اللہ تعالی کے بدترین دشمنوں میں سے۔ یہ مسئلہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری آپ کی طرف آیتیں واضح، بالکل واضح مسئلہ ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں کفر کرے گا ان آیات کے ساتھ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر بے راہ روی کرنے والے۔